محمد بن مسلمہ قعنبی رحمۃ اللہ علیہ، جو محدث ہیں، امام بخاری کے بھی استاد ہیں، امام ترمذی کے بھی استاد ہیں، ابو داؤد کے بھی استاد ہیں، بڑے زبردست محدث. کسی زمانے میں یہ آوارہ قسم کے غنڈہ گردی کرنے والے لوگوں میں سے تھے، غنڈہ گردی کرتے پھرتے تھے، آوارگی تھی. اور جب آوارہ آدمی ہوتا ہے تو ہر قسم کے کام کرتا ہے. تو ایک مرتبہ حضرت شعبہ بن حجاج رحمۃ اللہ علیہ، جو امیر المومنین فی الحدیث جن کو کہا جاتا ہے، کہ حدیث کے امیر المومنین ہیں، ان کا درس ہوا کرتا تھا حدیث کا. تو ایک مرتبہ وہ درس حدیث دے کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے گھر جا رہے تھے. راستے میں حضرت شعبہ بن حجاج، راستے میں وہ آدمی یہ مل گئے، محمد بن مسلمہ قعنبی، غنڈے کی شکل میں، اور آ کر باگ پکڑ لی گھوڑے کی اور کہا تم سارے دنیا کو حدیثیں سناتے ہو، مجھے حدیث سناؤ. یہاں ایک محدث ہے، وہ جا رہا ہے گھوڑے پر، تو بالکل غنڈہ گردی کے انداز میں، دادا گیری کے انداز میں وہ باگ پکڑی اور کہا کہ تم ساری دنیا کو حدیثیں سناتے ہو، مجھے بھی سناؤ. تو حضرت شعبہ نے کہا بھئی یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے حدیث سننے کا، نہیں سنانا پڑے گا، سناؤ مجھے. تو حضرت شعبہ نے ان کو حدیث سنا دی، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. یہ حدیث کہ جب تمہارے اندر حیا نہ رہے تو جو چاہو کرتے پھرو. بس یہ حدیث سننی تھی کہ دل پر چوٹ لگ گئی. ساری غنڈہ گردی چھوڑ دی اور اپنے سارے گناہوں سے تائب ہوئے اور جا کر ان کے درس حدیث میں ان کے شاگرد بنے. یہاں تک کہ اب امام بخاری کے استاد ہیں، امام ابو داؤد کے استاد ہیں، بڑے بڑے محدثین کے استاد. تو کچھ پتہ نہیں ہے، کسی آپ غنڈہ گردی کرتے ہوئے کسی آدمی کو دیکھو تو سوچو کہ بھئی یہ تو ایسے ہی غلیظ آدمی ہے، اور اس کے اوپر تہمت لگانا، اس کے بارے میں یہ سمجھ لے کہ میری عزت، میں زیادہ عزت مند ہوں کیونکہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں آ کر اچھی تقریریں سنتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، اور یہ غنڈہ ہے. یہ تحقیر دل میں آ گئی تو یہیں سے تمہارا راستے کی لائن بدل گئی. یہ تحقیر جب دل میں آ گئی، کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خاتمہ کس طرح کرے گا. لہذا اس آدمی سے نفرت نہیں ہے، نفرت اس کے عمل سے ہے.